کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ یزید سخت دل، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیعت کے لیے قاصد روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عمل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اس رات ہی آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی اور عقیدت اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ کب تک احماس برستے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا جات بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا، آپ لوگوں کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و خروش اور جذبہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع کی کہ آپ یہاں جلد سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کے اصرار کو رد کرنا اور دل چکنی کرنا آپ رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ کل 72 آدمیوں کے ساتھ عراق کا سفر اختیار کیا، جس میں 32 گھڑ سوار، 40 پیدل چلنے والے تھے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں حرب بن زید رہائی 1000 افراد کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا اور نماز کے بعد دستہ ہور کے سامنے لے گئے، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں یہاں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ ہمارے پاس خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ جائیں گے، ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت پر لگا دیں۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور اپنے بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ حرب بن زید کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیعت پہ اڑا رہا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا قاصد پہنچا، جس نے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا تیس اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج مر بن سعد جو گورنر تھا اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے کے لیے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے
اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اسے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، بچے سبھی شامل ہیں جو نہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ ادھر بھوک اور پیاس سے سب بے تاب ہو گئے۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنے گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ اسلام کی عزت میں فرق آئے، یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔